ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ حضرات، اس وقت آپ کے سامنے آن لائن مجلس کے حوالے سے حاضری ہوئی ہے۔ یہ مجلس ترحیم ہے مرحومین کے ایصال ثواب کی غرض سے۔ اس وقت کی مجلس کو آرگنائز کیا ہے جناب وسیع اقبال نقوی و عاصم نقوی صاحب نے اپنے والد کے لیے، اپنے دادا اور دادی کے لیے۔ مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب۔ آپ دفتر آیت اللہ سستانی دامہ ظل الوارف کے ساتھ مسلسل خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تلاوت کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب۔ سوز خوانی پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب کامل حسن رودولوی صاحب۔ بعد مجلس نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت نوحہ خوان جناب سلیم بلرام پوری۔ اور یہ مجلس برائے ایصال ثواب منعقد کی جا رہی ہے اقبال وزیر نقوی مرحوم ابن وزی حسنین صاحب، وزی حسنین ابن صفی مرتضیٰ صاحب، شہر بانو بنت رجب حسین صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ ألا تطغوا في الميزان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ وأقيموا الوزن
والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم
وصدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا. اب ہم پیشخوانی کے لیے، سوزخوانی کے لیے برادر محترم جناب کامل حسن الدولوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. شمر بولا شے سے ابھی کوئی آور ساتھ ہے. شمر بولا شے سے ابھی کوئی آور ساتھ ہے. عاشق حق نے کہا محبوب داور ساتھ ہے. جو تجھے کرنا ہے کر لے، سجدے میں جاتے ہیں ہم. جو تجھے کرنا ہے کر لے، سجدے میں جاتے ہیں ہم. گو نہیں اکبر نہیں اللہ اکبر ساتھ ہے. شمر بولا شے سے ابھی. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، صغرا نے دام نظہار بہت یاد کیا. مل گیا خاک میں تو احمد ثانی، افسوس
مل گیا خاک میں تو احمد ثانی افسوس امت نے تیری قدر نہ جانی افسوس اکبر نے جو گھر موت کا ایک باواز بلند نعرے صلوات کیا مرتبہ سلطان حجازی کا کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے کیا شرف امام غازی کا ہے سجدے کا نشان دے کے کہتے تھے سب لوگ سجدے کا نشان دے کہتے تھے سب لوگ نیزے پہ یہ سر کسی نمازی کا کیا مرتبہ سلطان حجازی جزاک اللہ جناب کامل حسن صاحب، آپ نے بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ پروردگار آپ کے علم میں مزید برکت دے، آپ اسی طرح سے خدمت معصومین علیہ السلام کرتے رہیں۔ آئیے حضرات، ہم مجلس کے خطابت کے لیے گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین،
خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام علی ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا صلوات بزمن محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اقبال وزیر نقوی ابن وزی حسین اور مرحوم وزی حسین ابن صفی مرتضیٰ اور مرحوم سحر بانو بنت رجب حسین کی روح کو ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی. ارشاد ہو رہا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت پر اس دنیا سے جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے. بے شک عزیزان گرامی معزز سامعین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس حقیقت کا اعتراف دنیا میں آنے والا ہر جاندار اور بطور خاص انسان اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو جانا بھی ہے. موت سے کتنا بھی انسان غفلت کرنا چاہے اور یہ سوچے کہ ہم موت سے غفلت برت کر، موت کو بھلا کر اور موت کے بارے میں نہ سوچ کر ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں تو ہرگز ایسا ممکن نہیں. بلکہ روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک ایسی حیات جو حیات طیبہ ہو، حیات پاک و پاکیزہ حیات ہو، گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہوگا جو موت ہے. کیونکہ موت کی یاد کے ساتھ جو انسان زندگی گزارتا ہے اور یہ سوچ کے زندگی گزارتا ہے کہ اسے ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر جانا ہے، اس کی زندگی کا طور طریقہ، دستور زندگی اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کچھ الگ ہی ہوتا ہے. اسی لیے ہماری حدیث میں ملتا ہے، حدیث میں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین فکر موت ہے، وہ بہترین ذکر موت ہے، بہترین یاد موت ہے. تو کیوں اتنی موت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ قرآن نے بھی اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کچھ ایسے حقائق ہیں جن سے ہم اپنی زندگی میں چشم پوشی کرنا چاہتے ہیں، ان کے کنارے سے
ان کے پاس سے آنکھ بند کر کے گزر جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ اگر ہم مانتے ہیں خدا کو، ہم مانتے ہیں اہل بیت کو، تو انہوں نے ہمیشہ موت کو یاد کیا ہے اور موت کی یاد دلائی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے میں سے کون ہے جو عمل صالح بجا لاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، موت کا قرار دینا ہی ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات، جبکہ پہلے بظاہر اس دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اس دنیا کی زندگی کو حیات سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کو ہم موت سمجھتے ہیں، ہے نا۔ لیکن قرآن نے پہلے حیات کا تذکرہ نہیں کیا، ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ جس کو ہم حیات سمجھتے ہیں قرآن بھی حیات سمجھتا، جس کو ہم موت سمجھتے ہیں قرآن بھی موت سمجھتا۔ لیکن یہاں واقعیت کچھ اور ہے، جسے ہم حیات سمجھ رہے ہیں قرآن اسے موت بتاتا ہے، جسے ہم موت سمجھتے ہیں قرآن اسے حیات سمجھتا ہے اور حقیقی زندگی سمجھتا ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، ایسا نہیں کہ قرآن نے بے ترتیب بیان کیا ہے، پہلے آخرت کا ذکر کیا ہے بعد میں حیات کا ذکر کیا ہے، نہیں، بلکہ اس دنیا کو موت کے مساوی سمجھا، اور اس دنیا کے بعد جو حقیقی حیات شروع ہونے والی ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آپ کو آزمائے کہ آپ میں سے کون ہے جو عمل صالح بجا لاتا ہے۔ تو بے شک موت کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا خوف ہر انسان کو ولو ایک لمحے کے لیے جب وہ موت کو سوچتا ہے تو آتا ہے۔ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، پہلے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ہی اپنے اعمال، اپنے رفتار، اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ مرنے کے بعد کسی کے عمل کی، کسی کے کار خیر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اعمال میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو کیا کوئی ذریعہ ہے کہ ہم اس کی بخشش یہاں سے کروا سکیں؟ آیا کیا وہ کسی پہ امید رکھتا ہے؟ بے شک امید رکھتا ہے۔ جانے والا انسان ہے، معصوم نہیں تھا، اپنے اعتبار سے اس نے کوشش کی، تلاش کی، بندگی کی، عبادت کی، کوتاہیاں تھیں، تو اب کیا جو جنہیں وہ چھوڑ کر گیا ہے ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ نہیں بنتی کہ وہ انہیں یاد کریں، ان کے لیے کار خیر کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے قرآن پڑھوائیں؟ اور کیا ان اعمال کا فائدہ ان تک پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا، بے شک پہنچتا ہے۔ بلکہ ہماری روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ کچھ بچے جو والدین کے بنسبت ان کی زندگی میں آگ شمار نہیں ہوتے، مطیع والدین کہلاتے ہیں، اپنے والدین کے اطاعت گزار کہلاتے ہیں، وہی بچے والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد، ماں باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے آگ شمار ہوتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ وہ تو والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ ان کے لیے کار خیر کیا کرتے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، ہر وقت ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کے احترام کے لیے، ان کی خدمت کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ اب کیوں یہ آگ شمار ہوں گے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں ضرور ان کی اطاعت کرتے تھے، زندگی میں ضرور ان کی خدمت کرتے تھے، زندگی میں ضرور ان کی تیمارداری کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد وہ انہیں بھول چکے ہیں۔ تو ایسے بچے بھی آگ کے والدین شمار ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا جو ہم سے قریب ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور ذمہ داری میں صرف یہ نہیں ہے
کہ ہم شبرات کے دن قبر پہ جائیں اور ایک فاتحہ پڑھ لیں، یہ کافی نہیں، یہ تو ہمارے یہ ایک رسم بن چکا نہیں۔ جیسے جیسے قربت زیادہ ہوتی ہے ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر جانے والے آپ کے والدین ہیں تو صرف ایک سورہ فاتحہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ان کے لیے کار خیر کرتے رہنا، تلاوت قرآن کرتے رہنا، مجلسیں کرواتے نام پر ہر وہ نیک کام جو اس دنیا میں انجام دینے سے آپ کو اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ اگر اس کام کو، اگر کسی غریب کو 10 روپے 5 روپے صدقہ بھی دے رہے ہیں اور یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اس کا اجر ہمارے والدین تک پہنچے، اگر کوئی مستحب نماز پڑھتے ہیں اور یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اس کا اجر ہمارے والدین تک پہنچے، اگر کسی غریب کے لیے سہارا بن رہے ہیں، مددگار بن رہے ہیں، کسی یتیم پر کچھ مال خرچ کر رہے ہیں یا کوئی مجلس کروا رہے ہیں، اس میں آپ کی یہ نیت ہو کہ اس کا اجر ہمارے والدین تک پہنچے، تو بے شک اس کا اجر انہیں پہنچتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے بخشش کی یا اس کے گناہوں کی مغفرت کی یا اس کے اجر میں اضافے کی کا کوئی ذریعہ نہیں، ایسا نہیں ہے ذرائع موجود ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کبھی کبھی دوسروں کی نیکی سے مرحوم کے عذاب میں کمی ہو گئی، مرحوم کے عذاب میں کمی ہو گئی۔ 2 دوست تھے، آپس میں بہت ہی مومن، بہت ہی ایماندار، آپس میں بہت اچھی دوستی، آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے جائے گا وہ آ کر عالم برزخ کی خبر دے کہ موت کے بعد ہوتا کیا ہے، موت کے بعد موت کی حقیقت کیا ہے۔ البتہ اگر موت کو ہم بہت قریب سے سمجھنا چاہیں عزیزان گرامی، تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے موت کو خواب کو موت سے تشبیہ کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، موت ہوتی کیا ہے، موت کیسے ہوتی ہے، روح جب بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کو دیکھو، خواب بھی موت کی ایک یادگار ہے، ایک پہچان ہے کہ انسان سویا ہوتا ہے، بدن بستر پہ ہوتا ہے، لیکن روح سفر کرتی ہوتی ہے، کہیں اچھے مقام پر ہے، خوشحالی کے مقام پر ہے، کبھی کبھی روح ایسی جہاں پر ہے جہاں پر اسے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ خود انسان کا بدن اس کے بستر پر ہے، لیکن پتہ چلا وہ کہ کسی پروگرام میں ہے، کسی خوشی کے پروگرام میں ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، ناز و نعمت میں ہے۔ اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلا کوئی اسے مار رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، اور بسا کہ جب زیادہ تکلیف پہنچائے تو وہ خوف زدہ ہو کر نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ تو بدن تو یہاں ہے لیکن روح سفر کر رہی ہے۔ مرنے کے بعد بھی یہی حقیقت ہے کہ بدن آپ کا قبر میں ہوگا، بدن آپ کا مٹی کے نیچے ہوگا، لیکن روح اپنے اعمال اور کردار کے مطابق سفر کر رہی ہوگی۔ جیسا دنیا میں عمل انجام دیا ہوگا ویسا اس دنیا میں روح کو منظر دیکھنے کو ملے گا۔ تو عزیزوں، موت کو ہم بھول نہیں سکتے اور نہ بھلا سکتے ہیں، اور نہ اپنے اس دنیا سے جانے والے عزیز و اقربا کو بھلا سکتے ہیں، اور ہمارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں دوست نے آپس میں طے کیا کہ کیا کریں، یعنی ہم میں سے جو جائے گا آ کے خبر دے گا تاکہ پتہ چلے کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہی ہوا، ایک دوست اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرا دوست انتظار کر رہا تھا کہ شاید آج میرے خواب میں آئے گا، دوسرے دن آئے گا، تیسرے دن آئے گا۔ انتظار کرتے کرتے تقریباً 40 دن گزر گئے۔ اب یہ ناراض بھی ہو رہا تھا کہ وہ وعدہ کر کے گیا تھا، آیا نہیں، اب اسے کیا پتہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ 40ویں دن اس کا دوست خواب میں آتا ہے، اور آنے کے بعد پہلے تو یہ ناراض ہوتا ہے کہ بھائی تم یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں جیسے ہی جاؤں گا دفن ہوں گا تمہارے خواب میں آؤں گا، اور آنے کے بعد میں اپنے احوال کو بیان کروں گا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور تم 40 دن بعد آ رہے ہو، مسئلہ کیا تھا؟ کہتے ہیں مسئلہ یہی تھا کہ اجازت ہی نہیں مل رہی تھی، عذاب میں گرفتار تھے، اعمال کے عذاب کو جھیل رہے تھے۔ تو کہا پھر اجازت کیسے مل گئی؟ جب مل نہیں رہی تھی تو مل کیسے گئی؟ کیا عذاب ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، عذاب تو ختم نہیں ہوا تھا، لیکن کسی دوسرے کے عمل سے ہمارے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔
کسی دوسرے کے وجود سے ہٹا لیا گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آج ہی ہمارے قبرستان میں 40 قبر کے فاصلے کے اندر ایک مومنہ کو دفن کیا گیا، اور جب اس مومنہ کو دفن کیا گیا تو اس کے اطراف سے 40 قبروں سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ تو خیر اس نے جب یہ نیند میں خواب میں دیکھا کہ اس کے دوست نے یہ بیان کیا ہے، تو جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے کہا کہ یہ کون مومنہ ہے کہ جس کا اعمال، جس کی بندگی، جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جس کی بنیاد پر خود تو خود قبر کے اطراف سے 40 قبروں سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ یہ کون مومنہ ہے؟ ذرا دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ قبرستان گیا، تازی قبر کو دیکھا جس مومنہ کو دفن کیا گیا تھا، وہاں پوچھا کہ بھائی یہ جو مومنہ کو دفن کیا گیا ہے اس کے وارث کون ہیں، اس کے رشتہ دار عزیز کون ہیں؟ وہاں سے خبر ملی، خبر لیتے معلوم کرتے دروازے پہ پہنچا، مومنہ کے وارث کے گھر پر پہنچا اور دق الباب کیا۔ کوئی شخص گھر سے باہر آیا، پوچھنے لگا کہ سنا ہے کہ آپ کی والدہ یا جو بھی تھی ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا نیک عمل انجام دیتی تھی، کیونکہ اس کو یہ ذہن میں سوال چل رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کون سا عمل انجام دیا ہے کہ 40 قبر سے عذاب کو ہٹا لیا۔ تو کہا آپ کچھ بتائیں۔ اس نے کہا ہم نے اپنے والدہ سے یا جو بھی ان کے رشتے میں لگتی تھی، ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا خاص طور پہ کہ جس کی وجہ سے اتنی برکت ہو سکتی۔ دیکھیے جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ من مات علی حب آل محبت، محبت اہل بیت پر مرتا ہے، اور محبت اہل بیت کا ہی یہ نتیجہ تھا۔ اگر محبت اہل بیت نہ ہوتی تو یہ مختصر سا عمل بھی اس مومنہ سے صادر نہ ہوتا۔ کہا ہاں ایک عمل مجھے یاد ہے کہ وہ ہماری والدہ انجام دیتی تھی۔ کہا وہ کیا عمل ہے؟ کہا وہ عمل یہ ہے کہ وہ ہر شب گھر کے مکان کے چھت پہ جاتی تھیں اور کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی تھیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ہاں عزیزوں، خلوص نیت کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ ایک سلام بھی دینا کربلا کی طرف رخ کر کے، اتنا اس کا اجر بلند ہو جاتا ہے کہ خود تو خود 40 قبروں سے عذاب کے ہٹا دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو بے شک ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے عزیز، ہمارے چاہنے والے اس دنیا سے چلے گئے تو اب چلے گئے تو ہم سے کیا لینا دینا، اب ہم اپنے اعمال دیکھیں، کبھی کچھ کر دیا تو کر دیا، وہ بھی رسم کے طور پر کہ دنیا کرتی آ رہی ہے۔ نہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں بلکہ انہیں انتظار ہوتا ہے، انہیں توقع ہوتی ہے، آپ کے والدین ہیں تو انہیں توقع ہے کہ وہ آپ ان کے لیے کار خیر کریں۔ عرض کیا ہم نے کہ والدین کے بنسبت مرنے کے بعد جو نیکی کرنا بھول جائے وہ آق کے والدین شمار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، ہمارے وارث جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ کچھ چیزیں کچھ نیک عمل جو ہم اس دنیا میں کر کے جاتے ہیں، اس نیک عمل میں سے ایک عمل ولد صالح، نیک فرزند کا ہونا۔ ولد صالح کیا کرے گا؟ ہمارے لیے عمل صالح انجام دے گا، کار خیر کرے گا۔ یہ ولد صالح جو بھی نیکیاں کرتا ہے اس کا اجر والدین تک پہنچتا ہے۔ صدقات جاریہ، وہ صدقہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر آپ تک پہنچتا رہے، ان صدقات جاریہ میں سے اولاد صالح، فرزند صالح، نیک فرزند ہے۔ ان صدقات جاریہ میں سے اگر آپ نے مسجد تعمیر کی ہے تو وہ بھی ہے۔ تو اس طرح کے اعمال ملتے ہیں ہماری روایات میں کہ ہم اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی انتظام کر سکتے ہیں، اور وارثوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقربا کو ہر کار خیر میں نیک کام میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ وہی فرزند صالح اور مطیع و فرما بردار فرزند کہلائے۔ تو بے شک موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو 3 چیزیں انسان کے پاس آتی ہیں۔ کیا کیا؟ ایک انسان کی کمال، ایک انسان کی اولاد، اور ایک انسان کے اعمال۔
جب وہ اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جسے بہت ہی محنت سے جمع کیا ہوتا بھی ہے، انسان دنیا کے لیے مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے بہت مشقت کرتا ہے، تو ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اپنے مال کی طرف، وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گے، کتنا ساتھ دو گے؟ تو مال یہی کہتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو کفن دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے۔ اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرزند کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بیٹا آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ بھائی مرتے وقت جب جا رہا ہے تو پہلے تو اسے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، بعد میں جو اولاد کر دے کر دے۔ تو اولاد بھی یہی جواب دیتی ہے کہ بھائی جو آپ کے لیے ہم سے ہو سکتا ہے قبر تک پہنچانا ہو عمل صالح۔ یعنی انسان وحشت محسوس کرتا ہے جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب جا رہا ہے تو بہت خوشی خوشی جاتا ہے، نہیں، اس کا اس دنیا سے لگاؤ ہوتا ہے، ایک وحشت محسوس کرنا شروع کرتا ہے انسان۔ تو اب جب وحشت محسوس کرتا ہے تو ایک ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہونے کے بعد اس سے مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہے، تو آخر میں اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عمل بڑھ کے کہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھا، قبر کی منزل میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو بے شک ہمیں چاہیے کہ اپنے دنیا اور اولاد پہ جو ہم محنت و مشقت کرتے ہیں اس کا 10 یا 20% صرف یہ سوچنے کہ ہمیں اپنے اعمال پر بھی محنت کرنی ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد جو رہ جائیں گے ان کے لیے ہم کتنی مشقت کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں ہم ان کے لیے کتنی مشقت کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہمیں ذرا توجہ ہونا چاہیے۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مرنا سب کو ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لدو للموت وابنو للخراب، تم پیدا جو ہو رہے ہو تو موت کے لیے پیدا ہو جاؤ، اور بنا رہے ہو عمارتیں جو بنا رہے ہو تو یہ جو بنا رہے ہو یہ خراب ہونے کے لیے بناؤ، یعنی ایک دن جو دنیا میں آئے ہو جانا ہے، ایک دن جو تم بنا رہے ہو اسے خراب بھی ہونا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت موت کی یاد میں ہونا چاہیے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ مات علی حب آل محمد۔ تو اب ہماری جو یہ موت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری جو یہ موت ہے یہ کیسی ہونی چاہیے؟ کس کیفیت کی ہونی چاہیے؟ کس کنڈیشن کی ہونی چاہیے؟ کیا مرنا ہنر ہے یا نہ کسی شرائط کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہنر ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن وہ موت جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے، وہ موت جو آپ کو زندہ جاوید بنا سکتی ہے، وہ موت جو آخرت میں آپ کے لیے سہارا بن سکتی ہے، اور جہاں پہ آپ کو آواز دی جائے گی کہ آپ نے کچھ کر کے آپ آئے ہیں، کچھ اچھا عمل انجام دیا ہے، تو وہ موت کون سی موت ہوگی؟ مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت ایک معمولی موت نہیں ہوتی، بلکہ شہید کا اسے درجہ ملتا ہے۔ تو یہ شہید کا درجہ محبت آل محمد کے ساتھ ملے، آل محمد کی محبت کے ساتھ جب جائیں گے تو یہ موت ایک کامیاب موت ہوگی، ایک ایسی موت ہوگی کہ انشاءاللہ اس دنیا میں تو کامیاب تھے، آخرت میں بھی آپ کی ایک کامیاب زندگی گزرے گی۔ محبت آل محمد بہت ضروری ہے، کیمیا ہے، اس کے بغیر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو سارے عمل بیکار ہیں، کتنی نمازیں پڑھ لی، کتنے روزے رکھ لیے۔ البتہ توجہ رہے، اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، ہم عبادت نہ کریں، نہیں، کبھی بھی ایک طرفہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم محبت اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے عمل کو طلب نہیں کیا گیا ہے، اور جب ہم عمل کی گفتگو کو کر رہے ہوں اور یہ بتا رہے ہوں کہ عمل بھی انسان کی زندگی میں ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محبت اہل بیت یا ان کی یاد میں یا ان کی عظمت میں یا ان پر عقیدہ رکھنے میں کچھ کمی کر کے چلے جائیں تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا، نہیں، دونوں چیز ہونی چاہیے، تبھی آپ کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ آل محمد کی محبت اور عمل، ہاں اگر محبت نہیں ہے تو آپ عمل جتنا بھی کر رہے ہیں، کیونکہ محبت آل محمد، اہل بیت کی محبت ایک کیمیا ہے،
کیمیا وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے وجود میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر انسان کے بدن میں سارا سسٹم موجود ہے، روح نہیں ہے، تو یہ بدن بیکار ہے۔ لیکن اگر اس روح کو کہیں وجود بخشنا ہے، اس روح کو اگر کہیں جلوہ گر بنانا ہے جو اپنے وجود کا مظاہرہ کر سکے، تو اس کو بدن کے پیکر میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو محبت آل محمد وہی روح کا کام کرتی ہے۔ روح کو جب آپ ایک پیکر میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے اچھے عمل صادر ہوتے ہیں۔ تو محبت آل محمد جب عمل کے پیکر میں ڈھل جائے گی تو وہ اس کے مثبت اثرات ظاہر ہوں گے، اور وہ اثر ظاہر ہوگا جو ظاہر ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود کو محبت آل محمد کے ساتھ اس دنیا سے لے جائیں۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے محبت آل محمد کر لیا ہے تو اب تو ہمارے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے میوے اور حور العین اور وغیرہ وغیرہ جو قرآن میں اور حدیث میں بیان میں، وہ سب ہمارے لیے لکھ دیا گیا۔ انشاءاللہ بے شک لکھ دیا جائے گا اور لکھا جائے گا، لیکن بشرطے کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اس محبت کو ساتھ میں لے کے جائیں، کیونکہ یہ تو وعدہ ہے، امام علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ دیکھو اگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہو تو ہم تمہاری شفاعت کریں گے اور جنت تم پر واجب ہے۔ لیکن اس محبت کو ساتھ لے کے جا سکیں، یہ بھی بہت بڑا ہنر ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ والدین ہمارے مومن تھے، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے تو اب تو ہم جنتی ہیں ہی، نہیں۔ اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں دی ہے کہ آپ اطمینان سے، جسے کہتے ہیں کہ ہاتھی گھوڑا بیچ کے جا کے سو جائیے اب تو جنت ہمارے لیے لکھی دی گئی، نہیں، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے کہ آپ سکون سے ہاتھی گھوڑا بیچ کے سو جائیں، یہ تھیوری اسلام مانتی نہیں، بلکہ یہ کہا کہ گیا ہے کہ دو طرح کا ایمان پایا جاتا ہے، ایک ایمان مستقر اور ایک ایمان مستودع۔ ایمان مستقر یعنی وہ ایمان جو ثابت ہے اور ثابت رہے گا، مرنے کے بعد بھی ثابت رہے گا، مرتے دم تب ثابت رہے گا، حدیث بہار الانوار میں۔ ایک ایمان ہے جو ایمان مستودع ہے، امانت کے طور پر دیا ہوا ایمان۔ اچھا، جو دنیا میں ایمان بانٹے گئے ہیں یا ملے ہیں، جیسے بھی والدین سے ملے یا ہم کو توفیق ہوئی، ہم ہدایت ہوئے، دو طرح کا ایمان ہے، ایمان مستقر اور ایمان مستودع۔ ایک وہ ایمان جو ثابت ہے اور ثابت رہے گا اور مرنے کے بعد تک ثابت ہے، ایک وہ ایمان جو امانت کے طور پر۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ نے دونوں ایمان عطا کیے، کچھ لوگوں کا ایمان ایمان مستقر ہے، کچھ لوگوں کا ایمان ایمان مستودع ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا ایمان مستقر ہو، مرتے دم تک ساتھ رہے اور مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے اور انشاءاللہ جنت میں جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارا ایمان مستودع ہو، امانت کے طور پر دیا گیا ہو، اگر ہم اس کو محفوظ رکھیں تو رہے گا۔ بھئی امانت کا مطلب یہی ہے نا کہ امانت کی حفاظت کرنی، اگر امانت کی آپ نے حفاظت نہیں کی تو امانت چوری بھی ہو سکتی ہے، چھن بھی سکتی ہے۔ اور مستقر یعنی جو چیز ثابت ہے، تو امانت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے، تو جو ایمان امانت کے طور پر ملا اسے آپ کی حفاظت کرنی، اس کی آپ کو حفاظت کرنی، اور جو ایمان امانت کے طور پہ نہیں ملا ہے، ثابت ہے کہ بھائی یہ رہے گا ہی، اس کو آپ کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے جو ایمان ملا ہے وہ مستقر ہے یا مستودع؟ ہاں، جس دن آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا ایمان مستقر ہے تو پھر آپ کہیے کہ بھائی ہم تو جنت ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، اب تو ہم جنت میں جا کے سکون سے سوئیں گے اور دنیا میں بھی جا رہے ہیں سکون سے سوئیں گے۔ تو دو طرح کا ایمان ہے، ایک ہی ایمان نہیں ہے۔ ایمان مستودع یعنی امانت کے طور پہ دیا ہوا ایمان، ممکن ہے مرنے سے پہلے یہ ایمان چلا جائے شیطانی وسوسے کی وجہ پر، یا دوسرے گمراہ کرنے والے بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس سے آپ کا ایمان چلا جائے۔ اور ہے تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان چلے گئے۔ کبھی کبھی شیطان آخری وقت میں آتا ہے، اس طریقے سے چاہنے والے مرنے والے کے سدھانے آتے ہیں، احتضار کی حالت میں کہتے ہیں بھئی یہ کلمہ پڑھ لیجئے، تلقین کراتے ہیں،
اسی طرح شیطان آتا ہے اور وہ آنے کے بعد اپنا کلمہ پڑھواتا ہے. کس کا کلمہ پڑھاتا ہے شیطان؟ اپنا کلمہ پڑھواتا ہے. تو شیطان جو اپنا کلمہ پڑھواتا ہے، کبھی کبھی انسان دنیا سے اتنا وابستہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا ایمان کم رنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر وہ دنیا کی وابستگی کی بنیاد پر شیطان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو اب وہ مرا ہی کہاں حب آل محمد پر. بے شک شہید ہے، بے شک جنت میں جائے گا، لیکن مرے تو محبت آل بیت. واقعہ موجود ہے کہ ایک طالب علم اس دنیا سے جا رہا تھا، محتضر کی حالت تھی. اس کے جو روم پارٹنر تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مر رہا ہے، آئے کہا تلقین پڑھو. نہیں پڑھ رہا تھا، نہیں کہا رے یہ تو بہت مقدس طالب علم تھا، بہت ہی مقدس عالم دین بننے والا تھا، اور نماز شب اور عبادت و تہجد و دعا اور گناہوں سے بچنا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے کبھی کبھی چھوٹی سی چیز سے محبت اور لگاؤ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. تو بے شک یہ ایمان ہے، لیکن اس ایمان کو محفوظ رکھنے کی ہمیں دعا کرنا چاہیے. اسی لیے ہم قنوت میں پڑھتے ہیں اللہم اجعل عواقب امرنا خیرا. پروردگار ہمارے عواقب امر، عاقب یعنی آخر امر، یعنی جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارا عاقبت جو ہے، عواقب عاقبت بھی اسی سے آیا، یعنی جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو با ایمان اس دنیا سے جائیں، دیندار اس دنیا سے جائیں. ایسا نہ ہو کہ بے ایمان ہو کے اس دنیا سے جا رہے ہیں. اللہم اجعل عواقب امرنا خیرا. بڑے بڑے بزرگ علماء مجتہدین یہ دعا کرتے تھے. مجتہد بن گئے، بڑی شخصیت ہو گئے، پھر بھی دعا کرتے پروردگار با ایمان اس دنیا سے جائیں، عاقبت بخیر ہوں. سب سے اہم دعا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی نے پوچھا کسی عالم دین سے کہ ہمیں ایک دعا کرنے کا ٹائم ملے تو ہم کون سی دعا کریں؟ ہم سے پوچھا جائے، ممکن ہم میں سے کوئی کہے کہ ہم دعا کریں گے کہ ہم بہت مومن بن جائیں، ہم بہت متقی بن جائیں، ہم بہت بڑے عالم بن جائیں، بہت بڑے دین کی خدمت گزار بن جائیں، بہت بڑے کار خیر کرنے والے بن جائیں. لیکن یہ تمام عمل کرنے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ آپ با ایمان اس دنیا سے جائیں؟ تو عالم نے کہا کہ یہ سب دعا نہیں، ایک دعا ہے. اگر ایک دعا کرنے کی اجازت ملے تو یہی دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں عاقبت بخیر قرار دے، جب اس دنیا سے جائیں تو با ایمان اس دنیا سے جائیں. اور چھٹے امام نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا آپ تو ہماری شفاعت کریں گے، کہا بے شک کیوں نہیں شفاعت کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہمارے شیعہ ہو. لیکن یہ شفاعت تمہاری کب ہوگی؟ دوسری منزل. پہلی منزل تو یہ کہ ہم ایمان اس دنیا سے جائیں، اور دوسری منزل یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے با ایمان گئے ہیں تو کیا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھا عمل انجام دیں یا نہیں، ہمیں پھر بھی عذاب ہوگا، عقاب ہوگا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک ہم تمہاری شفاعت کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن یہ شفاعت کی ذمہ داری ہم قیامت کے دن لیں گے. اب قیامت کب آئے گی؟ 1000 سال بعد، 10,000 سال بعد، لاکھ سال بعد، 10,000 1,00,000 سال، یا کتنی سال بعد آئے گی؟ ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے قیامت کا دن قریب ہے، لیکن قریب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے، ابھی تک کچھ آثار نہیں دکھ رہے. تو اللہ کا قریب بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا، کہ وہ کہہ رہا ہے قیامت کا دن قریب ہے تو 1400 سال ہو گئے، اور دور ہو تو پھر کتنا دور ہوگا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم انتظام کر کے آؤ، قبر کی جو منزل ہے اس کا انتظام تم خود کر کے آؤ، کیونکہ اس کے لیے ہم تمہاری ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. اگر عمل نیک ہے تو یہی قبر آپ کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اگر عمل بد ہے تو یہی قبر آپ کے لیے حفرۃ من حفرۃ النیران، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو بے شک اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں محبت آل محمد پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بے شک محبت اہل بیت ایک ایسا کیمیا ہے، ایک ایسا اکسیر ہے کہ جس کا وجود ہماری زندگی میں ہماری ابدی بقا کا ضامن ہے. اگر ہم اپنی ابدی بقا کو چاہتے ہیں، عاقبت بخیری کو چاہتے ہیں، تو چاہیے، وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں بہت سی تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جو بھی اس محبت کو اس دنیا سے لے کر گیا اور اپنے اعمال کو صحیح کر کے گیا تو بے شک عاقبت میں اس کے لیے بہترین عاقبت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور یہ جنت کی نعمت مرنے کے بعد سے باغ ہو جائے۔ ہاں عزیزوں، آل محمد کی محبت پر اس دنیا سے جانا ہم سب کی دعا ہے، لیکن آل محمد نے ہمیں اپنی محبت تک پہنچانے کے لیے کیا کیا مشقتیں نہیں اٹھائیں، کیا کیا سختیاں نہیں اٹھائیں، کیا کیا پریشانیاں نہیں اٹھائیں۔ یہ محبت ایک عظیم کیمیا ہے جو بہت ہی مشقت سے، بہت ہی زحمت سے ہم تک پہنچا۔ کتنی جانیں قربان ہوئیں، کتنی مائیں بیوہ ہوئیں، کتنے سر تن سے جدا ہوئے، کتنے مظالم اہل بیت کے چاہنے والوں نے اور خود اہل بیت نے اٹھائے تاکہ یہ محبت، یہ اکسیر دنیا والوں تک پہنچایا جا سکے، اور جس کی بنیاد پر انسانی نظام ایک اللہ کی بندگی، اطاعت اور ایک صحیح نظام پر دنیا چل سکے۔ بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اللہ کے نیک بندوں نے بہت قربانیاں دی، آل محمد نے خود بہت قربانیاں دی ہیں، تب یہ کیمیا اور یہ اکسیر ہم تک پہنچا۔ خود ہمارے والدین کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں باایمان بنایا، نیک بنایا، ان کے لیے کار خیر کرنا چاہیے۔ ہاں عزیزوں، آپ دیکھیے کہ رسول گرامی اسلام نے اس اسلام کو کتنی مشقت سے ہم تک پہنچایا۔ آل محمد کی عظمت اور ان کی حقانیت کے لیے کیا کیا بیان نہیں کیا، لیکن کیا ظلم نہیں ہوا آل رسول پر، کیا ظلم نہیں ہوا۔ رسول اس دنیا سے جاتے ہیں تو یہ ظلم، یہ مظالم اہل بیت نے کیوں تحمل کیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم باہدایت بن جائیں، ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، ہم ہدایت کے راستے پر چلیں۔ ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے ہدایت کرنا آسان ہے، لیکن مظالم کا تحمل کرنا بہت مشکل ہے، جو اہل بیت نے تحمل کیا۔ اور اہل بیت کی سیرت پر چلنے والے جو بزرگان تھے، جو علماء تھے، انہوں نے مظالم کو تحمل کیا، بڑی قربانیاں دی گئی۔ رسول گرامی اسلام کے بعد رسول کی بیٹی پر کتنا ظلم ہوا کہ آپ کو کہنا پڑا کہ بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرن لیال، بابا آپ کے مرنے کے بعد ہم پر وہ مصائب ڈھائے گئے، وہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر روز روشن پر پڑتے تو کالی رات میں تبدیل ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ وہ بیٹی کہ جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جائے، جس کے عظمت اور جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جا رہے ہیں، اس رسول کی بیٹی پر تازیانے برسائے جا رہے ہیں، بازو میں ورم ہو گیا ہے، 6 مہینے کا محسن سخت ہو گیا ہے۔ یہ تمام مصائب کون تحمل کر رہا ہے؟ رسول کی بیٹی تحمل کر۔ مولا کائنات پر کتنے مصائب ڈھائے گئے کہ آپ بعد رسول آپ کو خانہ نشین کر دیا گیا، اور آپ یہ جملہ کہتے تھے کہ اس طریقے سے مجھ پر ظلم ہوا ہے، صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، کہ علی اس عالم میں صبر کر رہا ہے کہ گویا علی کے حلق میں ہڈی اٹکی ہوئی ہو اور آنکھ میں تنکا پڑا ہوا۔ آپ تصور کریں کہ اگر کسی کے آنکھ میں تنکا پڑ جاتا ہے تو وہ کتنا مضطرب ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ کتنی جلدی اسے آنکھ سے باہر نکال دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ کسی کے گلے میں کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، یہ وہی علی ہیں جو رسول کے ساتھ اتنی جنگوں میں اسلام کی بقا کے لیے لڑتے رہے، لیکن بعد رسول علی کے گردن میں رسی ڈال کر مسجد کی طرف لے جائے۔ کیا مظالم آل محمد پر ڈال جائے۔ شہزادی کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر اکٹھا ہو گئے، محسن شہید ہو گئے۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، ہاں یا رسول اللہ،
یا شہزادی فاطمہ، سمجھ لیجئے کہ کربلا کی مصیبت کا آغاز یہیں سے ہو گیا ہے۔ اگر آج رسول کے بعد شہزادی پہ یہ مصائب نہ ڈھائے جاتے تو کل کربلا کا اتنا دردناک واقعہ بھی پیش نہ آتا، کل کربلا کا اتنا دردناک واقعہ بھی پیش نہ آتا۔ یعنی کربلا کے مظالم کی ابتدا بعد رسول ہو چکی ہے۔ آج اگر رسول کی بیٹی کو تازیانہ نہ لگایا جاتا تو کل کربلا میں زینب و ام کلثوم کو تازیانے نہ لگائے جاتے۔ آج اگر رسول کی بیٹی کا شش ماہ جناب محسن کو شکم مادر میں شہید نہ کیا گیا تو کل کربلا میں شش ماہ علی اصغر کو ذبح نہ کیا گیا۔ آج اگر رسول کے بعد یہ مظالم جو اہل بیت پر ڈھائے گئے وہ نہ ڈھائے جاتے تو کل کربلا کے میدان میں حسین پر یہ مظالم نہ ڈھائے جاتے۔ اگر آج رسول کے بعد رسول کا جنازہ 3 دن تک پڑا نہ رہتا تو کل کربلا کے مقتل میں حسین کا بے گور و کفن لاشا کربلا کے میدان میں پڑا نہ رہتا۔ یا حسینہ و مظلومہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اقبال وزیر نقوی ابن وزیر حسین، مرحوم وزیر حسین ابن صفی مرتضیٰ اور مرحومہ شہر بانو بنت رجب حسین کی روح کو ایثار فرما۔ اللہم صلی الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ مرحومین اور تمام مومنین کی روح کو ایثار فرما۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم صل۔ جزاک اللہ مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ تمام مومنین آپ کو منفرد چینلز پر درس کے حوالے سے جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اور آپ اسی طرح سے خدمت اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں پروردگار اس کو قبول فرمائیں۔ اور آئیے حضرات، اب ہم نوحہ خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب سلیم بلرام پوری صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں نوحہ پیش فرمائیں۔ بے پردہ حرم شام کے بازاروں میں جانا سجاد سے پوچھو، بے پردہ حرم شام کے بازاروں میں جانا سجاد سے پوچھو، اور نام نبی زادی کا
دربار میں آنا سجاد سے پوچھو چالیس شب و روز کی جاگی ہوئی زینب غش کھا کے گری جا اس وقت ستمگاروں کا دروں سے جگانا سجاد سے پوچھو پہچانا جو ہی ہند نے زینب کا رخ پاک دل غم سے ہوا چاک اور رو کے نبی زادی کا احوال سنانا سجاد سے پوچھو ماں بہنوں کے سر کو جو کھلا دیکھ نہ پایا حیدر کا دلارا نیزے سے زمیں پر سرے عباس کا آنا سجاد سے پوچھو تاریکی زندہ وہ اندھیرا وہ سکینہ اندھیرا وہ سکینہ جب موت نے گھیرا ان آخری لمحات میں بابا کو بلانا سجاد سے پوچھو معصوم سکینہ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا بابا کو بلایا معصوم سکینہ نے جو
ہاتھوں کو اٹھایا بابا کو بلایا بیٹی کی صدا پر سرے شبیر کا آنا سجاد سے پوچھو جب تھا کہ وہ دوران سفر راہ میں بیٹھا تقدیر کا مارا ہر بار ستمگار کا زنجیر ہلانا سجاد سے پوچھو اصغر کی لہد تھی جو کڑی دھوپ میں مظہر صدمہ تھا یہ دل پار اس غم کے سبب سائے میں بانوں کا نہ جانا سجاد سے پوچھو. جزاک اللہ محترم سلیم بلرام پوری صاحب، آپ نے بہترین نوحہ پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا. خدا آپ کو سلامت رکھے، تمام مومنین کو سلامت رکھے اور اس وبا سے محفوظ رکھے. یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ نوحہ خوانی مرحومین کے لیے، بالخصوص جناب اقبال وزیر نقوی صاحب کے لیے، وزیر حسنین صاحب کے لیے، شہر بانو صاحبہ مرحومہ کے لیے بہترین اصالہ ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے متعلقین کے لیے جناب وسیع اقبال نقوی، عاصم نقوی صاحب کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے گا. مومنین، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں وسیع اقبال نقوی صاحب کی جانب سے، عاصم نقوی صاحب کی جانب سے، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی. ہم عاصم نقوی صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، کامل حسن رودولوی صاحب کا، اور حجت الاسلام علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کا جنہوں نے مجلس کو خطاب کیا، اور بالخصوص جناب سلیم بلرام پوری صاحب کا جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں سامعین کے درمیان نوحہ خوانی کی. مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا، جو ضرورت مند حضرات ان کا ضرور خیال رکھیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ جس طرح سے حالات بہتر ہو رہے ہیں مزید بہتر ہوں. ایام عزا قریب ہے، غدیر قریب ہے، بقرہ عید قریب ہے، تو دعا گو رہیں کہ پروردگار سارے مومنین کو محفوظ رکھے، تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے. جب تک کے لیے دی اجازت، خدا حافظ والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الراحلة التي بفنائك عليك مني سلام الله يا عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر لحد من لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام علیکی عالمۃ الغیر معلمہ، السلام علیکی زینب بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی سکینہ بنت الحسین، السلام علیکی یا مولانا یا ابوالفضل عباس ابن امیر المؤمنین، جميع شهداء كربلاء واسران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض توس، السلطان العرب والعجم، الراضي بالقدر والقضاء مغيث الشيعة والظفار في يوم الجزاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکہ شریک القرآن، السلام علیکہ عبد الایمان، السلام علیکہ حجت الاسلام، السلام علیکہ مظہر ایمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکہ نلیہ، السلام علیہ بقیت اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.